منسٹر پارلیمنٹری افیئر کدھر ہیں جی؟ وہ چپ ہوتے ہی نہیں ہیں. جی جی میں آپ کو دیتا ہوں, پلیز تشریف رکھیں. سینیٹر صاحب تشریف رکھیں. جی سینیٹر احمد خان. فرمایا کہ اس کے اوپر تو آپ کی لڑائی ٹی وی پہ ہو چکی ہے اور تو انہوں نے کچھ نہیں بولا. ہم نے صرف ان سے یہ کہا کہ آپ بوٹ پالش کے لفظ کو ہضم کریں. وہ ایکسپنج کر دیا میں نے جی. کر دے بس, ہمارے تو اور کوئی اس کے ساتھ کو نہیں ہے. سینیٹر ہدایت اللہ صاحب شکریہ. ایکسپنج کر دیا میں نے, تھینک یو جی. شکریہ کر دیا دلاور صاحب, ایکسپنج ہو گیا. پلیز تشریف رکھیں. آنریبل سینیٹر ہدایت اللہ خان پلیز 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 ہاؤس کا ماحول خراب نہ کریں پلیز. شکریہ جناب چیئرمین صاحب. آج نہایت ہی دکھ کی بات سنی ہے کہ ہم اپنے علاقے کی شہداء کی بات کر رہے, ہم اپنے زخموں کی بات کر رہے. ہم تقریباً یہ پچھلے 2 دہائیوں میں ہمارے فاٹا کے تقریباً 55,000 لوگ شہید ہوئے, اور بات اور کر رہے کہ وجیب بوٹ پالش. اس میں بوٹ پالش کدھر سے آ گیا؟ دوسری بات یہ جناب چیئرمین صاحب, ہمارے جو لیڈر ہے دلاور خان صاحب کو, اس کے بارے میں نازیبا الفاظ کہے ہیں انہوں نے کہ یہ شاید کوئی چور ہے, ان کو شاید اپنی لیڈر جیسے سارے چور لگ رہا ہو. یہ کوئی اس طرح بات تو نہیں ہوتی. ہر ایک کی منہ میں زبان ہے. وہ ہماری لیڈر ہے پچھلے 6 سال سے, اور ہمیں ان کی عزت عزیز ہے جس طرح کی ان کو اپنے اس کے لیڈر کی عزت عزیز ہے. جناب چیئرمین صاحب میں آپ کو بتاؤں, میں ابھی 2 مہینے کے بعد میں گاؤں سے آیا ہوں. اس لیے آپ کو 2 مہینے سے سیشن میں نہیں دیکھا. سر پچھلے 2 ہفتے میں نے 9 FIRs کٹوائی ہے جو مجھے دھمکیاں ملی ہے. کل رات کو بھی مجھے لیٹر ملا ہے اسلام آباد میں, اس کی میں سب کی کاپیز میں جمع کرا دوں گا, اور میں ہمیشہ جمع کراتا رہا ہوں. جی جی جمع کرائیں تاکہ ان پہ رپورٹ تو لے لیں. حالات کو تھوڑا کھلے دماغ سے دیکھنا چاہیے. پچھلے دنوں باجوڑ میں خودکش حملہ ہوا, کتنے لوگ شہید ہوئے؟ 93 لوگ, 100 سے تقریباً اوپر ہوئے. کل سر JUI کے وہ صوبائی جو کینڈیڈیٹ ہے اس پہ کل بم دھماکہ ہوا ہے, وہ بچ گیا, یہ تو شکر ہے. اب اس سے زیادہ اور حالات کس طرح خراب کیے جائے کہ بم بلاسٹ, داعش کے کھلے عام پمپلیٹس لگے ہوئے باجوڑ میں. آپ آ کے دیکھیں نا ایک دن, ہمارے ساتھ چلے. تو یہ جناب چیئرمین صاحب اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. اگر سب کا کنسنسس بنتا ہے کہ الیکشن اگر 2-4 مہینے ہو جاتا ہے تو میرے خیال میں کون سا اس ملک میں کسی نے اتنا بڑا تیر مارا ہوا ہے؟ کس پارٹی کے پاس سر مجھے یہ بتائے کہ ان کے منشور میں کچھ ہے کہ ملک کو فائنینشلی کرنچز سے نکالے؟ کس پارٹی کے پاس ہے؟ کسی کے منشور میں ہے, مینیفیسٹو میں کسی کے پاس ہے؟ کسی کے پاس دہشت گردی کے خلاف مینیفیسٹو میں کچھ لکھا ہوا ہے؟ پہلے تو الیکشن کے سامنے, الیکشن سے پہلے یہ تو عوام کے سامنے رکھو نا. آپ کے تو منشور میں نہ فائنینشل ہے نہ دہشت گردی کے خلاف آپ کی کوئی پلاننگ ہے. تو عجیب منطق کے لیے کیوں آ رہے ادھر الیکشن, کس لیے کر رہے؟ مین ہماری جو وجوہات ہے فائنینشل اس وقت بہت زیادہ بڑی ہے, پھر یہ دہشت گردی پہ کنٹرول کیوں نہیں پایا جا رہا؟ آپ جا کے ہمارے علاقوں میں دیکھیں نا, سپاہی کے پاس بندوق نہیں ہوتی, اس سے یہ لڑ رہے. اس کے پاس کمیونیکیشن کا کوئی سامان نہیں ہے, ان کے پاس گاڑیاں نہیں ہیں. جو مجھے کہتے کہ ہمیں بڑا افسوس ہے کہ آپ کو تھریٹ ملا ہے, مجھے آخری جواب یہی ملتا ہے. تو ایک عام بندے کا کیا حال ہوگا؟ تو جناب چیئرمین صاحب یہ کوئی اس طرح گرمی والا وہ سین نہیں ہے. یہ ہاؤس ہے, اور ہاؤس نے ریزولوشن اگر پاس کی ہے تو اس کی قدر کرنی چاہیے. اور یہ علاقے, یہ دیکھیں وہاں پہ لوگوں میں یہ جو علاقائیت اور لسانیت جو پائی جاتی ہے نا, اسی طرح کی باتیں ہوتی ہیں. ہم مر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں, یہ جو کیا نا World War II میں بھی ہو رہے تھے الیکشن, مر کون رہے؟ بلوچ اور پختون مر رہے, اور تو کوئی نہیں مرا. تو جناب چیئرمین صاحب وہ بھی ہمارے بھائی, ہم سارے ایک ہی جیسے, مگر جتنے لاشیں ہم نے اٹھائی اور ہم میں طاقت نہیں. الیکشن اگر پیسفلی کرا سکتے تو گارنٹی دے کرائے. ہم تو پیسفل چاہتے ہیں, مگر اتنے اگر سالوں میں وہاں پہ سیکیورٹی فراہم نہیں کی گئی, سالوں میں وہاں پہ
اسکول کالجز اگر بنواتے نا تو یہ دہشت گرد آج نہ ہوتے, تو ابھی 2 مہینے میں تو نہ ہوتے نا, 2-3 مہینے میں تو نہیں ہوگا. دیکھیں آپ کا علاقہ پیسفل ہے, آپ کا پلینگ فیلڈ جو ہے نا آپ کے لیے ہموار کیا گیا ہے, آپ الیکشن لڑتے رہے, جو لوگ مر رہے جن کا خون بہ رہے ان کے قدر کرو. یہ اسی طرح کی آپ لوگ جیسی کی باتوں کی وجہ سے بلوچستان اور فاٹا آپ کے ہاتھ سے نکل رہا ہے, فیڈریشن کو نقصان پہنچ رہا ہے, وہاں کے لوگوں کو کھانے نہیں مل رہا. کدھر پنجاب کی بات کر رہے ہیں, پورا پاکستان ہی پنجاب ہے. حالانکہ میں پنجاب میں پڑھا ہوں سر, میں نے آج تک پنجاب کے خلاف کوئی بات نہیں کی, مگر ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. اس دن میں نے کہا کہ اگر ہمیں مرچ کرنا تھا تو ہمیں پنجاب کے ساتھ کر لیتے, پاکستان کے ساتھ تو ہوتے ہم. یہ کیا ہے, ہمیں ایک غریب کو لے کے دوسرے غریب کے گھر گھسا دیے, نہ حفاظت نہ کھانے پینے کو کچھ. جی میں ادھر نہیں رہتا ہوں, میرا باجوڑ. تھینک یو سر. سینیٹر صاحب بس ٹھیک ہے, نو کراس ٹاک پلیز, نو کراس ٹاک, نو کراس ٹاک پلیز, نو کراس ٹاک.